الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مطلق دعا میں یہ شرط نہیں کہ وہ سنت میں وارد ہو۔ سوال کیا گیا ہے، میں نے ایک جاہل شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہا تھا، اے میرے پروردگار، مجھے کسی کے سپرد نہ کرنا اور مجھے کسی اور کا ضرورت مند مت بنانا، اور ہر ایک سے مجھے غنی اور بے پرواہ کر دے۔ اے اللہ، تیرا ہی سہارا ہے اور تجھ پر ہی اعتماد ہے، وہی یکتا اور بے نیاز ہے، نہ تو اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی کوئی اولاد۔ اے اللہ، مجھے گمراہی سے ہدایت کی جانب واپس لے جا اور مجھے ہر غلطی اور برائی سے محفوظ رکھ۔ اس دعا کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ ہمارے سائل بھائی، آپ کو دعا کی دونوں قسموں میں ضرور فرق کرنا چاہیے۔ پہلی قسم مقید دعا، یعنی وہ دعا جو کسی وقت یا جگہ یا عبادت کے ساتھ مربوط ہو، یا پھر جس کو شریعت نے تعداد یا فضیلت کے ساتھ مقید کیا ہو یا اور کوئی قید لگائی ہو، مثلا وہ دعائیں جو نماز کی ابتدا میں پڑھی جاتی ہیں، اور اسی طرح صبح و شام کے وقت کی دعائیں، اور سوتے وقت کی دعائیں، اور کھانے کی دعائیں۔ دعا کی اس قسم میں تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہوگا جسے شریعت نے مقید کیا ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کی کمی یا زیادتی نہیں کی جا سکتی، اور کوئی دعا ایجاد نہیں کی جا سکتی کہ وہ سنت میں ثابت شدہ کے قائم مقام بن سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ کو یہی تعلیم دی تھی۔ اس کا بیان اس حدیث میں موجود ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر کے اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاؤ، اور پھر یہ دعا پڑھو، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منك الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیرے مطیع کر دیا اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، اور اپنا چہرہ تیری طرف پھیر لیا، تیری رغبت کرتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے۔ نہ تجھ سے پناہ کی جگہ ہے اور نہ کوئی بھاگ کر مگر تیری طرف ہی۔ میں تیری کتاب پر ایمان لایا اور تیرے نبی پر ایمان لایا جسے تو نے بھیجا۔ اگر تمہیں اس رات موت آ جائے تو تم فطرت پر ہو، اور یہ کلمات تمہارے آخری کلمات ہوں، اس کے بعد کسی سے بات مت کرو۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، تو میں نے یہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دہرائی، اور جب اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت پر پہنچا تو میں نے اس کے بعد رسولی کا کہہ دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کہو وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 247، صحیح مسلم حدیث نمبر 2710۔ علامہ معلمی رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو شخص کتاب اللہ یا سنت رسول میں ثابت شدہ دعاؤں کو چھوڑ کر دوسری دعائیں تلاش کرتا پھرے اور ان کی پابندی کرے، وہ بہت ہی زیادہ خسارے میں ہے۔ کیا یہ ظلم و عدوان اور دشمنی نہیں؟ ریفرنس کے لیے دیکھیے العبادہ صفحہ نمبر 524۔ دعا کی دوسری قسم مطلق دعا وہ یہ ہے کہ عام اور خاص ضروریات اللہ تعالیٰ سے طلب کی جائیں، اور بندہ جو چاہتا ہو اور جو اسے ضرورت ہو اس کو طلب کرنے کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونا، مثلا سجدہ میں دعا کرنا اور رات کے آخری حصے میں، اسی طرح عرفہ کے دن میدان عرفات میں حاجی کا دعا کرنا۔ اس طرح کی دعاؤں میں سنت سے ثابت ہونا شرط نہیں، بلکہ یہی کافی ہے کہ دعا کے کلمات شرعی اور صحیح ہوں، ان میں زیادتی اور تجاوز نہ ہو، اور نہ ہی اس میں قطع تعلقی اور گناہ کی دعا کی جائے۔ مستقل فتاوی کمیٹی کے فتاوی جات میں ہے، دعا کا باب بہت وسیع ہے، لہذا بندے کو جو ضرورت ہو وہ اپنے رب سے مانگ سکتا ہے جس میں گناہ نہ ہو۔ رہا مسئلہ مسنون دعاؤں اور اذکار کا، تو ان کے الفاظ اور صیغہ اور تعداد توقیفی ہیں، اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کا خیال رکھے اور اس کی ہی پابندی کرے، نہ تو تعداد میں اضافہ کرے اور نہ ہی صیغہ اور کلمات میں، اور نہ ہی اس میں کوئی کمی اور تبدیلی کرے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، جلد نمبر 24، صفحہ نمبر 203 تا 204۔ اور فتاوی میں یہ بھی درج ہے، کتاب و سنت میں وارد شدہ دعاؤں کا التزام اور خیال کرنا اور انہیں حفظ اور نشر کرنا چاہیے، لیکن دوسری دعائیں جو لوگ اپنی جانب سے بناتے ہیں وہ اس طرح نہیں، کیونکہ ان کی زیادہ سے زیادہ حالت مباح ہے، اور بعض اوقات وہ دعائیں غلط اور غیر صحیح عبارت پر مشتمل ہو سکتی ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، جلد نمبر 24، صفحہ نمبر 275۔ ظاہر یہی ہوتا ہے کہ سوال میں جس دعا کا ذکر کیا گیا ہے وہ مطلق دعا ہے،
اور اس دعا کے کلمات اور جملے دیکھ کر بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دعا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ہمیں تو اس میں کوئی شرعی مخالفت نظر نہیں آتی، بلکہ اس کے کلمات صحیح اور درست ہیں۔ اس لیے آپ کو اس دعا سے نہیں روکنا چاہیے تھا، اور نہ ہی اس دعا کرنے والے شخص کو جاہل کہنا چاہیے تھا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 102600۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔